بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6452 اور یہ جلد نمبر 6 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں بعض اوقات بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس رستے میں بیٹھ گیا جہاں صحابہ اکرام کی آمد و رفت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں، لیکن وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے بھی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق دریافت کیا، اور دریافت کرنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں، لیکن وہ بھی کچھ کہے بغیر وہاں سے گزر گئے۔ ان کے بعد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو مسکرا دیے، میرے چہروں کو آپ نے تاڑ لیا اور میرے دل کی بات سمجھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ جب آپ چلنے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، پھر میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ جب آپ اندر گئے تو آپ کو ایک پیالے میں دودھ ملا۔ آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے کہا یہ فلاں مردیاں فلاں عورت نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اہل صوفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بلا لاؤ۔ اہل صوفہ اہل اسلام کے مہمان تھے، وہ گھر بار اہل و یال اور مال وغیرہ نہ رکھتے تھے اور نہ کسی کے پاس جاتے ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو وہ ان کے پاس بھیج دیتے اور خود اس سے کچھ نہ کھاتے تھے، اور جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو اس سے بھی کچھ خود بھی کھا لیتے اور کچھ ان کے پاس بھیج دیتے اور انہیں اس میں سے بھی شریک کرتے تھے۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری۔ میں نے سوچا کہ اس دودھ کی مقدار کیا ہے جو وہ اہل صفہ میں تقسیم ہو، اس کا حقدار تو میں تھا، اسے نوش کر کے کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب اہل صفہ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی فرمائیں گے کہ تو ان میں تقسیم کر۔ مجھے تو شاید اس دودھ سے کچھ بھی نہ ملے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجا آوری کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور انہیں آپ کی دعوت پہنچائی۔ وہ آئے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو انہیں اجازت مل گئی۔ پھر وہ آپ کے گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا پیالہ لو اور سب حاضرین کو دودھ پلاؤ۔ میں نے وہ پیالہ پکڑا اور ایک ایک کو پلانے لگا۔ ایک شخص جب پی کر سیراب ہو جاتا تو وہ مجھے پیالہ واپس کر دیتا، پھر میں دوسرے شخص کو دیتا، وہ بھی سیر ہو کر پیتا، پھر پیالہ مجھے واپس کر دیتا۔ اس طرح تیسرا پی کر بھی پھر پیالہ مجھے واپس کر دیتا، یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جب کہ تمام اہل صوفہ دودھ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک اللہ کے رسول۔ فرمایا میں اور تو باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور اسے نوش کرو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا اور پیو۔ آپ مجھے اور پینے کا مسلسل کہتے رہے، حتیٰ کہ مجھے کہنا پڑا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب پینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے میں کوئی راہ نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے دے دو۔ میں نے وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور بسم اللہ پڑھ کر ہم سب کا بچا ہوا دودھ خود نوش فرمایا۔ اس سے اگلی حدیث کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ ہم نے اس حال میں وقت گزارا کہ ہم جہاد کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس حبلہ کے پتوں اور ککر کے چھلکے کے علاوہ دوسری کوئی چیز کھانے کے لیے نہ تھی، اور ہمیں بکری کی مینگنیوں کی طرح قضائے حاجت ہوتی تھی۔ خشکی کے سبب اس میں سے کچھ بھی خلط ملط نہ ہوتا تھا۔ اب یہ بنو اسد کے لوگ مجھے سلام سکھا کر درست کرنا چاہتے ہیں، پھر تو میں بد نصیب ٹھہرا اور میرا سارا کیا درا حقارت گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی 3 راتیں برابر گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجوروں کی چھال بری ہوئی تھی۔